اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تاریخ معصومین میں۔ تاریخ معصومین کا سب سے اہم حصہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے مربوط تھا، اور ہم نے تاریخ معصوم اول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور دوسری اہم شخصیت حضور اکرم کے بعد کائنات میں خود آپ ہی کا وسیع، آپ ہی کا جانشین، آپ ہی کا نفس اور آپ ہی کی جان مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہم نے امام اول اور معصوم دوم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ کا آغاز کیا، اور ہم نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر کے تاریخ کے بیان میں آسانیاں فراہم کرنا چاہیں گے۔ پہلا حصہ آپ کے بچپن کا حصہ، بعثت سے پہلے والا حصہ، اور جب آپ 10 یا 11 سال کے ہوئے تو بعثت، اور بعثت کے بعد آپ کی جو زندگی تھی، جو آپ کے لڑکپن اور آپ کے جوانی کی زندگی ہے، اس کو ہم دوسرے حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے آپ کا مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کا وہ کردار کے تاریخ کا یہ اہم حصہ، تیسرا حصہ کہ جو آپ سایہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی شان، بان اور آن کو بڑھاتے رہے۔ ہر جنگ میں آپ پیش ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے سورما کفر و باطل اور شرک و نفاق کے جتنے علمبردار سب آپ کے سامنے آتے رہے، رسوا ہوتے رہے، شکست کھاتے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے، اور اسلام کو مزید آبرو ملتی رہی، مسلمان زیادہ سے زیادہ باوقار اور سرخرو بنتے رہے۔ اور چوتھا جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ 25 دم گھٹتا تھا جس میں آپ کا 25 سال ایسے کہ آپ حضور اکرم کے بعد تنہا ہوئے، اور پھر اسلام کی خاطر گوشہ نشینی اور سکوت و خاموشی کو اپنا کر دین اور دین کی آبرو کو بچاتے رہے، اور اسلام کو مٹنے سے پہلے آپ نے اس طرح محفوظ کر دیا۔ 25 سالہ آپ کی زندگی، جو آپ کی زندگی کا چوتھا اہم حصہ ہے،
اس پر گفتگو اس سے پہلے بھی ہماری ہوئی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو آنے والا پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کی زندگی کے آخری حصے کو بیان کریں گے، یعنی وہ 5 سالہ زندگی کہ جس میں آپ بظاہر خلیفہ مسلمین بن کر امت کے سامنے ان تمام کمالات اور فضائل کا سمندر بہایا کہ اگر امت ان آخری 5 سالوں ہی کو مشعل راہ قرار دے دے تو آج بھی وہ سرخرو ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ ناظرین، چوتھے حصے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے خود اپنی خاموشی کی واضح وجہ بیان فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ شقشقیہ اس پر گواہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کیا۔ جانشین رسول کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کے کفن و دفن اور تدفین و تکفین اور تغسیل کا اہم مرحلہ، ان تمام مراحل میں مولا علی علیہ السلام تنہا تھے اور آپ کے ساتھ چند آپ ہی کے خاندان کے افراد تھے، باقی سارے سقیفہ میں دنیا اور ظاہری حکومت و اقتدار کے در پہ تھے۔ آپ نے واضح طور پر یہ بھی فرما دیا کہ حق میرا تھا اور میں نے اپنی میراث لٹتے دیکھی، آنکھوں کے سامنے مجھ پر ظلم و ستم واضح طور پر نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کیا کروں۔ میں ایک طرف اپنے حق کی پامالی دیکھ رہا تھا تو دوسری طرف تلوار نکال لینے کی وجہ سے اسلام کی بربادی بھی دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کا شیرازہ بکھرتا بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ترجیح دی صبر کو میں نے اپنایا، اگرچہ میرے لیے بہت دشوار گزار مرحلہ تھا، اتنا دشوار گزار کہ فرمایا گویا میری آنکھ میں کانٹا تھا جو کھٹک رہا تھا اور گلے میں میری ہڈی تھی جو پھنسی ہوئی تھی۔ ایسے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 25 سال سکوت، اور وہ بھی تلخ سکوت، خاموشی، اور وہ بھی مصیبت بار خاموشی آپ نے اپنائی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہم یہ جانیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے آپ کو معاشرے سے، امت مسلمہ کے دیگر افراد سے بالکل کاٹ کر کے تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اندھیرے میں اور نہایت ہی جماعتوں، معاشرے کے افراد، ماحول، ان سب سے الگ تھلگ زندگی گزاری؟ جواب ہرگز نہیں۔ تلوار آپ نے بس نہیں نکالی، ورنہ آپ نے احتجاج بھی کیا، پرامن احتجاج، اور ہمیں بھی یہ تاکید اور تلقین ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لو، جہاں بھی جس مرحلے میں بھی تمہیں ظلم کے خلاف بولنا ہے تو پہلے احتجاج، پرسکون احتجاج سے کام لو اور پرامن مظاہرے کرتے رہو۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے پرامن مظاہرے کیے، ایک ایک غدیر میں موجود فرد سے آپ نے پوچھا، حجت تمام کی، کیا تم نہیں تھے جس وقت اعلان ہو رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کیا تم نے بیعت نہیں کی تھی میرے ہاتھ میں امیر المؤمنین کہہ کے؟ کیا تم نے میری اطاعت کرنے کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا تھا؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم روگردانی کرنے لگے ہو اور اپنے وعدے کے خلاف کر رہے ہو؟ اس طرح کی احتجاجی
مہم آپ کی جاری تھی، مگر تلوار آپ نے نہیں نکالی۔ وجہ واضح طور پر آپ نے خود فرما دی ہے۔ اب جو آپ کی زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا، اگر خلاصہ بلٹ پوائنٹس میں بیان کیا جائے تو وہ 7 بلٹ پوائنٹس ہیں، 7 ایسے اہم پوائنٹس ہیں کہ جن کو میں خلاصے کے طور پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ 25 سالہ آپ کی زندگی سمیٹ کر کسی حد تک جلوہ گر ہو جائے۔ 7 کام ہیں جو آپ لگاتار ان 25 سالوں میں کرتے رہے۔ نمبر 1، عبادت پروردگار۔ ایک رات میں 1000 رکعت، ہر رات 1000 رکعت آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی انتہا کر دی ہے آپ نے۔ اس لیے کہ جب امت نے آپ کو امیر، حاکم، امام، مقتدی ماننے سے انکار کیا تو آپ نے اپنے پروردگار سے اپنی اس تعلق کو مزید استوار فرمایا۔ پہلا کام عبادت۔ دوسرا کام، آپ تفسیر قرآن اور قرآن کے معانی کو جمع کرنے، لکھنے اور آئندہ کے لیے ایک عظیم ذخیرہ تیار کرنے میں وقت اپنا لگایا۔ مولا علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی ہر آیت کی شان نزول، اس کے معانی، اس کی تشریح اور تفسیر ایسے لکھی کہ اگر مولا علی علیہ السلام کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر خلفائے وقت رائج کر دیتے امت مسلمہ میں تو قرآن مجید کو لے کر امت مسلمہ کے اندر معنی کے اندر بھی، تفسیر کے اندر بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا اور امت پر واضح ہر آیت کا معنی ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام اگر قرآن کے وارث ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ دیکھو قرآن کے معاملے میں علی سے آگے کوئی نہیں ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو اس حدیث کے واضح ہوتے ہوئے صحابہ کرام کو بھی چاہیے تھا کہ مولا علی کی لکھی ہوئی تفسیر کو اپنا لیتے، لیکن افسوس کہ اقتدار والوں نے مولا علی کی لکھی ہوئی تفسیر کو اور تفسیر قرآنی کو نہیں اپنایا، جس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کے لیے امانت کے طور پر اپنے بعد آنے والے اماموں کے حوالے کیا۔ چنانچہ یہ میراث کے طور پر ورثے میں امام حسن کو ملی، پھر امام حسین کو ملی، اور قرآن مجید کی یہ تفسیر اس وقت جسے مصحف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، مولا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں میراث کے طور پر، امانت کے طور پر موجود ہے۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے تو اس وقت عالم انسانیت کو اس عظیم مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور وہی تفسیر رائج ہوگی جس کو میرے مولا علیہ السلام نے ان 25 سالوں میں جمع کیا۔ تیسرا کام، آپ نے باہر سے آنے والے مختلف وفود، غیر مسلم وفود، مشرکین، اہل کتاب، کفار، دہریے، وہ لوگ کہ جو اسلام کو یا تو چیلنج کرنے کے لیے آتے تھے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے سوالات لے کر آتے تھے، ان 25 سالوں میں کسی ایک حاکم نے بھی
آنے والے وفود کے علمی سوالوں کے جواب دینے میں کامیابی حاصل نہیں کی، اور یہ ایک تاریخ کی واضح حقیقت ہے۔ توجہ سے سنیے، بہت سارے یہود و نصارہ آتے تھے، بہت سارے مشرکین آتے تھے، بہت سارے باہر سے لوگ آتے تھے، آ کر کے اسلام پر سوال کرتے، اعتراض کرتے، شبہ ظاہر کرتے، یا پھر سوالات کچھ ایسے لے کر آتے کہ جواب انہیں علمی طور پر دینا ضروری ہوتا، اور یہاں پر حکومت پر جو آ گئے تھے وہ تو صرف حکومت کے شاید امور کو جانتے تھے، لیکن علم کی اس دنیا میں وہ نہایت ہی بے خبر اور غافل تھے۔ چنانچہ عقل مندی ان کی بھی اسی میں تھی کہ ہر آنے والے وفد کو مولا علی علیہ السلام کی طرف بھیجیں تاکہ مولا علی علیہ السلام ان کی علمی مشکل کو حل فرمائیں۔ یہ بہت اہم کام ہے جو میرے مولا علی علیہ السلام نے کیا۔ لوگ آتے تھے، یہودی اور نصارہ خاص کر کے آتے تھے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، اور وہ منہ کی کھا کے واپس جاتے تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ یہ تیسرا اہم آپ کا مشغلہ تھا ان 25 سالوں میں۔ چوتھا کام، خود مملکت اسلامی کے سربراہان جب شرعی احکام اور قضائی احکام میں سٹک ہو جاتے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا یا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تھا، کسی مسئلے میں وہ اٹک جاتے تھے، آگے وہ کچھ اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بھی کچھ بات نہیں کہہ پاتے تھے، تو مولا علی کے سوا کوئی اور نہیں تھا جو چارہ کار بنتا اور ان کی مشکل کو حل کرتا۔ یہ بھی ایک تو باہر سے آنے والے اعتراضات اور علمی شبہات کا جواب دینا ہے، تو یہ چوتھا جو کام ہے، خود مملکت اسلامی کے اندر جو ہونے والے مسائل ہیں اور جو قضائی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، ان میں کوئی بھی مرجع، کوئی بھی ایسا ریفرنس، کوئی شخص نہیں تھا حوالہ جو مولا علی سے بہتر ان مسائل کو حل کرتا۔ چنانچہ وہ مجبوراً مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور حاضر ہو کر کے اپنی مشکل حل کر لیتے، جس کو لوگوں نے اور درباری قلم کاروں نے مشیر بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ مولا علی خلفاء کے مشیر تھے۔ یاد رکھیے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں خلفاء کے کسی بھی افیشیل عہدے کو یا قبول نہیں کیا تھا یا انہیں آفر نہیں کی گئی تھی۔ دونوں صورتوں میں مولا علی علیہ السلام اپوزیشن میں تھے۔ کوئی مشیر، کوئی وزارت مشاورت کے لیے بنائی نہیں گئی تھی کہ جس کے وہ وزیر رہے ہوں۔ کوئی ایسا عہدہ نہیں تھا مشورے کے لیے کہ جس پر مولا علی علیہ السلام کو فائز کیا گیا ہو۔ یہ خود جب کسی مسئلے میں سٹک ہو جاتے تھے، جب اور کوئی انہیں حل بتانے والا نہیں ہوتا تھا، تو حلال مشکلات مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے جہاں مشورہ لینا ہے، جہاں مولا علی سے رہنمائی لینی ہے، ان سے ہدایت لینی ہے، وہاں آتے، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ مولا علی کے پاس جائیں گے تو وہ جو ہدایت فرمائیں گے وہ ان کے نقصان میں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں آتے، وہ اپنی کسی اور مرضی کے افراد کے پاس جاتے۔ تو یہاں یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشیر تھے خلفاء کے، یہ سراسر غلط بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کوئی رسمی عہدہ نہ قبول کیا تھا، نہ انہیں دیا گیا تھا، نہ کوئی ایسی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بار بار جو دہرائی جاتی ہے کہ وہ مشیر تھے، مشورہ صحابہ کرام کرتے تھے اور خاص کر خلفاء کرتے تھے، وہ مشورہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب کہیں کسی مسئلے میں
اٹک جاتے تھے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا تو مولا علی کے پاس آتا، اور مولا علی علیہ السلام ایسے امین اور ایسے فراغ دل اور ایسے رحیم اور ایسے کریم اور ایسے حلیم تھے کہ مشورہ چاہے کوئی بھی آپ سے لیتا، آپ امانت کا خیال رکھتے ہوئے اچھا ہی مشورہ دیتے، چاہے کتنا ہی کوئی گیا گزرا انسان آئے، مشورے کے معاملے میں آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، جو صحیح ہوتا تھا وہ اس کو بتا دیتے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ مشیر جب ہوتا ہے کوئی تو وہ اپنے حاکم کے تابع ہوتا ہے، اور مشیر کبھی اعتراض اپوزیشن میں جیسے اعتراض اور کاموں پر تنقید نہیں کرتا ہے، مشیر صرف مشورے دیتا ہے اور باقی اس کے ہر کام کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ دنیا کے تمام جتنے بھی سربراہان ہیں، ان کے جتنے مشیر ہیں، ان کی آپ جا کے دیکھ لیجئے روش کیا ہوتی ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی اپوزیشن میں نہیں ہوتا۔ مشیر جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ مشورہ اس سے لیا جاتا ہے، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تنقید مشیر کبھی نہیں کرتا، کبھی اعتراض مشیر کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے لگاتار اعتراض بھی کیا ہے، تنقید بھی کی ہے اور نصیحت بھی فرمائی ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کسی بھی لحاظ سے ان کے درمیان محبت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ضرور بتاؤں، لیکن وہ جو میں بلٹ پوائنٹس بتا رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ چھٹی جو اہم آپ کی زندگی جو 25 سالہ زندگی ہے، اس میں جو آپ کا مشغلہ جو چھٹا مشغلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جتنے بھی صحابہ کرام میں باظرف علم حاصل کرنے والے، معرفت حاصل کرنے والے افراد پاتے، آپ ان کی تربیت میں لگے رہتے۔ آپ نے کمیل بن زیاد کی تربیت فرمائی، آپ نے عبداللہ ابن عباس کی تربیت فرمائی، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کی تربیت فرمائی، آپ نے عمار یاسر کی لگاتار آپ نے علم و معرفت سے تربیت فرمائی، آپ نے اور بھی بہت سارے، مقداد، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، بہت سارے ایسے کہ جو آپ کے قریب آتے تھے اور آپ سے سیکھتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے علم سے محروم نہیں کیا بلکہ فیض یاب فرمایا۔ یہ بھی آپ کے مشغلے میں تھا۔ ساتواں اور آپ کا آخری مشغلہ جو آپ کی اس 25 سالہ زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ محنت کرتے، مزدوری کرتے، مشقت کرتے اور کھیتوں میں جاتے، باغ آپ نے تیار فرمایا اور زندگی کو آپ نے محنت و مشقت کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ آپ اس محنت کا نتیجہ جو بھی رزق پاتے، آپ یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں نکلتے، ان لوگوں کو بھی دے کے آتے کہ جو دن کے اجالے میں آپ کو نہیں پہچانتے تھے کہ آپ ہی تھے جو رات میں آئے تھے، اور رات کے اندھیرے میں آپ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ جو آپ کے 7 بلٹ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں جو مشغلے تھے 25 سالہ زندگی میں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو مشیر بار بار کہا جاتا ہے، یہ خود بھی مولا علی علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ہے۔ اس کی حقیقت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ تنقید کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے بھی بہت سارے کاموں کی آپ نے مذمت کی ہے اور ان کا نوٹس لیا ہے، اور باقاعدہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ تلوار نہیں نکالی، اگرچہ کوئی لڑائی جھگڑا فزیکل آپ نے کوئی مارا ماری والا سلسلہ نہیں کیا، لیکن جیسے ایک بردبار انسان، حلیم انسان، عالم انسان،
متقی پرہیزگار انسان غلط بات کو دیکھ کر کے اپنی آواز بلند کرتا ہے، ویسے مولا علی علیہ السلام نے آوازیں بلند کی ہیں، اور مختلف جگہوں پر ایسا آپ کو تاریخ کے اندر مل جائے گا۔ اور خود نہج البلاغہ میں میرے مولا علی علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر کے لیے بھی تنقیدی الفاظ استعمال کیے ہیں، حضرت عمر کے لیے تو کہا کہ یہ تو اتنا جلد باز ہے کہ بار بار غلطی کرتا ہے اور بار بار معذرت کرتا ہے، کبھی جھک کر کے کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور کبھی ایسی حرکت کرتا ہے کہ مولا علی کا دل خون ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی تنقید کی باتیں خود مولا علی علیہ السلام کے کلام مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ اور آخری جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی زندگی میں تو لگاتار آپ تنقید کرتے رہے، کام اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں کرپشن بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا، اور بنو امیہ کے لوگ لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے تھے، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایسے بیت المال پر ٹوٹے ہوئے تھے جیسے بھوکے اونٹ موسم بہار کے چارے پر ٹوٹتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے سوا کوئی کام دین کا نہیں کیا، اور تنقید کیا آپ نے بھرپور۔ حضرت عثمان کو بھی مختلف جگہوں پر جا کر کے نصیحت بھی فرمائی اور تنقید بھی فرمائی، اور ڈرایا بھی، وارن بھی کیا، اور آئندہ جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا اس کی بھی آپ نے پہلے سے انہیں باقاعدہ اطلاع دیتے ہوئے خوف دلایا کہ تم اب بھی وقت ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن بہرحال جو سننے والے نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں۔ میں اس کی ایک جھلک دکھانا چاہوں گا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا، اس خطبے کو، جو خطبہ نمبر 164 ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نہج البلاغہ آپ دیکھ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے کلام اور خطبات اور خطوط کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کیا مرحوم، اور یہ ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور سے چھپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 430 پر آ جائیے تو 430 سے پہلے 429 پر خطبہ شروع ہوتا ہے، 162واں خطبہ، جو خاص کر مولا علی علیہ السلام نے عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے۔ اس خطبے کے میں سارے اقتباسات نہیں پڑھ سکتا، جو سارا خطبہ طولانی خطبہ ہے، اسے میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ضرور کچھ حصہ اس کا جو جس میں آپ نے بھرپور انہیں ان کے کاموں پر تنقید بھی کیا ہے اور انہیں متنبہ بھی فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس عبارت کو دیکھیں۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اپنی دوران خلافت اس طرح فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِيَ وَهَدَى۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ امام عادل ہے کہ جو خود ہدایت پر رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ فَأَقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً، اور سنت نبوی کو کہ جو معلوم ہے، واضح ہے، اس کو زندہ کرے۔ وَأَمَاتَ بِدْعَةً مَجْهُولَةً، اور بدعت کا کہ جو مجہول ہے اس کا خاتمہ کرے۔ وَإِنَّ السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَهَا، امام عادل وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے سنت روز روشن کی طرح واضح ہو، اعلام، اور واضح طور پر وہ نظر بھی آئے۔ وَإِنَّ الْبِدَعَ لَظَاهِرَةٌ لَهَا، اور بدعتیں بھی کیا ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، اعلام، اور اس کے لیے بھی واضح ہو۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ حاکم اور وہ امام جو جائر ہے، ظلم کرنے والا ہے، ضَلَّ وَضُلَّ بِهِ، کہ جو خود گمراہ بھی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً، اور وہ سنت ماخوذہ کو مار دیتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے۔ وَأَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوکَةً، اور بدعت متروکہ کو وہ زندہ کرتا ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ، بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہ فرمایا یقول یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر، کہ قیامت کے دن وہ جو امام جائر ہے، جو لیڈر ظالم لیڈر ہے، اس کو لایا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ، اس کا کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وَلَا عَاذِرٌ، نہ اس کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا، فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَا، فرمایا پھر وہ اس جہنم میں اس طرح چکر کاٹے گا جیسے چکی کا دانہ چکی کے ارد گرد جو ہے گھومتا رہتا ہے، یرتبط فی قعرہا، کہ جو اس آگ میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اب یہاں ڈرانے کے بعد دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَإِنِّي أُنشِدُكَ اللَّهِ، اے عثمان میں تمہیں خدا کی دہائی دیتا ہوں، خدا کی تمہیں قسم یاد دلاتا ہوں کہ ان لا تکون امام هذه الامہ المقتول، کہ تم اس امت کے وہ امام نہ بن جاؤ، وہ حاکم اور وہ لیڈر نہ بن جاؤ کہ جسے قتل کر دیا جائے، یعنی مقتول نہ ہو جاؤ، لوگ کہیں تمہیں قتل نہ کر دیں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ فإنه كان يقال یقتل فی هذه الامہ، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا لیڈر بھی مارا جائے گا، امام یفتح علیہ القتل والقتال الی یوم القیامہ، کہ ایسا بھی ہوگا کہ جو قتل ہو جائے گا وہ لیڈر جو دروازے کھول دے گا قتل و غارت گری کی قیامت تک کے لیے، اور وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، اور بہت سارے فتنے اس کی وجہ سے اٹھیں گے، وَيَبُثُّ الْفِتْنَ فِيهَا فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، پھر اب لوگ باطل کو حق سے جدا کرنے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے۔ يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فِيهَا مَرْجًا، اور لوگ بس تہو بالا ہوتے رہیں گے، الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے، ہرگز بات ان کے سامنے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ فَلَا تَكُونَنَّ، پھر ڈرا رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام باقاعدہ حضرت عثمان کو یہ انتباہ بھی دے رہے ہیں کہ فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانٍ سَيَّقَةً، کہ تم مروان ابن حکم کے لیے سواری نہ بن جاؤ کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے تمہیں کھینچ کے لے جائے اور تم اس کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جاؤ۔ یسوقک حیث شاء، کہ جہاں چاہے وہ تمہیں کھینچتا ہوا لے کے جائے۔ بعد جلال سن، جبکہ تمہاری عمر گزر چکی ہے، تم اچھی خاصی عمر کے ہو گئے ہو، تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو، وتقد العمر، اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان نے کیا کہا، فقال له عثمان نے کہا کیا، کلم الناس فی ان یعجلونی حتی اخرج الیہم من مظالمہم، کہ آپ جائیں لوگوں سے بات کریں اور تھوڑی سی مہلت ہمیں دلا دیں تاکہ ہم ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے سکیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اتنی مہلت بھی ملنے والی نہیں ہے، جلدی کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن کی ہم نے صرف اس لیے مختصر اشارتاً عبارت پڑھ کے سنائی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مولا علی علیہ السلام خالی سر جھکا کر کے مشیر بنے ہوئے نہیں تھے جو اس طرح کا تصور کرتا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی عظمت کو گھٹا کے بتاتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح دربار میں مشیر بن کر تھے، نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر جہاں کہیں غلطی ہوتی تھی وہاں پر اس کا نوٹس بھی لیتے تھے اور باقاعدہ اعتراض کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی حسد کی وجہ سے یا جیسے عام طور سے یہاں حزب مخالف ہیں جو صرف اور صرف حزب مخالف ہونے کا رول ادا کرتے ہیں اور ہر کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، نہیں، مولا علی علیہ السلام خود انصاف کا محور اور مرکز ہیں۔ آپ کبھی بھی غلط چیز کو صحیح یا صحیح چیز کو غلط بتانے والے نہیں ہیں۔ آپ نے جہاں واضح طور پر ظلم دیکھا، غلطی دیکھی اور لگاتار ناانصافی دیکھتے رہے، آپ نے لگاتار ان کی تنقید بھی کی اور انہیں سدھر جانے کا انتباہ بھی دیا۔ لیکن دنیا
آپ کی باتوں پر مطلب تھا تو کان دھرتی تھی، اور اگر مطلب نہیں تھا تو کان نہیں دھرتی تھی۔ بس آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے 25 سالہ ان دنوں میں مشغلے کیا تھے۔ 7 بلٹ پوائنٹس میں نے بتا دیے آپ کے، یہ مشغلے تھے۔ اب اس کے بعد کس طرح حضرت عثمان کا قتل ہوتا ہے، پھر حضرت عثمان کے بعد دنیا کس طرح آپ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور کس طرح آپ خلافت کو بظاہر قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو 5 سالہ آخری اپنی زندگی کی حیات ہے، اور وہ زندگی ہے، زندگی کے دن ہیں، وہ کس طرح گزرے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم قبل اس کے کہ آپ سے 3 سوال کریں کہ آپ سوالوں کا جواب دیں اور ہم سے معنوی اور روحانی انعام پائیں، ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بنے رہیے گا۔